ناظرین، یہودیوں کی اذان کو شیما کہا جاتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: دائیں ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھو اور پکارو، او اسرائیل، اللہ ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کی حکومت ازل سے ابد تک قائم رہے۔ تم اپنے خدا کو اپنے دل، روح اور طاقت سے محبت کرو، اور یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور جب کبھی تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، باہر سفر پر نکلو، ان کو یاد دہانی کرواتے رہو کہ خدا سے محبت کرو۔ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں پر لکھ دو، تاکہ ان کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، میری عبادت کرو گے، تو میں آسمان سے بارش کو برساؤں گا، جس سے تمہاری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی اور ان میں اناج اگے گا۔ مویشی گھاس چرائیں گے اور تمہاری خوراک بنتی رہے گی۔ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا پوجا تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ اذان کا متن ہے جو اذان یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل اور آل یہود پر فرض کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی چہیتی قوم بنایا اور ان کو اس قدر عطا کیا کہ جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لیکن بنی اسرائیل ناشکر قوم تھی، اور پے در پے نبی اس قوم میں آنے کے باوجود یہ اللہ کے فرمانوں پر نہ چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں امامت بنی اسرائیل کو عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی عطا کی، اور یہ اذان جس کا ترجمہ آپ نے سنا وہ شریعت موسوی کا ہی ایک حصہ تھی۔ اور جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شریعت موسوی پر قائم رہا وہ بھی با ایمان ہے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو اللہ نے شریعت موسوی کو منسوخ کر دیا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ العمل قرار دے دیا اور دنیا کی امامت مسلمانوں کو عطا کر دی۔ ناظرین، یہودیوں کی اذان کو شیما کہا جاتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: دائیں ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھو اور پکارو، او اسرائیل، اللہ ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کی حکومت ازل سے ابد تک قائم رہے۔ تم اپنے خدا کو اپنے دل، روح اور طاقت سے محبت کرو، اور یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور جب کبھی تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، باہر سفر پر نکلو، ان کو یاد دہانی کرواتے رہو کہ خدا سے محبت کرو۔ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں پر لکھ دو، تاکہ ان کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، میری عبادت کرو گے، تو میں آسمان سے بارش کو برساؤں گا، جس سے تمہاری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی اور ان میں اناج اگے گا۔ مویشی گھاس چرائیں گے اور تمہاری خوراک بنتی رہے گی۔ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا پوجا تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ اذان کا متن ہے جو اذان یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل اور آل یہود پر فرض کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی چہیتی قوم بنایا اور ان کو اس قدر عطا کیا کہ جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لیکن بنی اسرائیل ناشکر قوم تھی، اور پے در پے نبی اس قوم میں آنے کے باوجود یہ اللہ کے فرمانوں پر نہ چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں امامت بنی اسرائیل کو عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی عطا کی، اور یہ اذان جس کا ترجمہ آپ نے سنا وہ شریعت موسوی کا ہی ایک حصہ تھی۔ اور جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
شریعت موسوی پر قائم رہا وہ بھی با ایمان ہے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو اللہ نے شریعت موسوی کو منسوخ کر دیا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ العمل قرار دے دیا اور دنیا کی امامت مسلمانوں کو عطا کر دی۔ ناظرین، یہودیوں کی اذان کو شیما کہا جاتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: دائیں ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھو اور پکارو، او اسرائیل، اللہ ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کی حکومت ازل سے ابد تک قائم رہے۔ تم اپنے خدا کو اپنے دل، روح اور طاقت سے محبت کرو اور یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور جب کبھی تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، باہر سفر پر نکلو، ان کو یاد دہانی کرواتے رہو کہ خدا سے محبت کرو۔ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں پر لکھ دو، تاکہ ان کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، میری عبادت کرو گے، تو میں آسمان سے بارش کو برساؤں گا، جس سے تمہاری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی اور ان میں اناج اگے گا۔ مویشی گھاس چرائیں گے اور تمہاری خوراک بنتی رہے گی۔ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا پوجا تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ اذان کا متن ہے جو اذان یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل اور آل یہود پر فرض کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی چہیتی قوم بنایا اور ان کو اس قدر عطا کیا کہ جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، لیکن بنی اسرائیل ناشکر قوم تھی اور پے در پے نبی اس قوم میں آنے کے باوجود یہ اللہ کے فرمانوں پر نہ چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں امامت بنی اسرائیل کو عطا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی عطا کی، اور یہ اذان جس کا ترجمہ آپ نے سنا وہ شریعت موسوی کا ہی ایک حصہ تھی، اور جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شریعت موسوی پر قائم رہا وہ بھی با ایمان ہے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو اللہ نے شریعت موسوی کو منسوخ کر دیا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ العمل قرار دے دیا اور دنیا کی امامت مسلمانوں کو عطا کر دی۔